جو انسان روزہ رکھا کرتا ہے، اب اس میں ہر کوئی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، عاقل بالغ مرد عورت جس کے اوپر روزہ فرض ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے قیامت میں اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرمائے گا۔ کیا انعام ہوگا؟ کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ روزہ انسان کے لیے، یعنی روزہ دار کے لیے سپرہ ہے۔ سپرہ کس کو بولتے ہیں جانتے ہو؟ ادھر دیکھیے، سپرہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ روزہ رسول نے فرمایا روزہ دار کے لیے سپرہ ہے۔ سپرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھال۔ جیسے کہ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو تلوار اور ڈھال لے کر کے جاتے تھے، جنگ کرنے کے لیے نیزہ لے کر کے جاتے تھے۔ تو جب جنگ کرتے ہیں اور اس میں جب کوئی تلوار سے وار کرتا تو اس ڈھال کے اوپر روک لیا کرتے تھے جو جنگی جوان ہوتے، جو جنگ لڑنے کے لیے جاتے، تو سب کے پاس میں وہ ڈھال ہوتی ہے، اس کو سپرہ بولتے ہیں۔ یعنی کہ تلوار کے وار کو روکنے والا جو اوزار ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سپرہ، ڈھال۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ میں قیامت میں جب دوزخی انسان دوزخ میں جائے گا تو اس کے لیے یہ روزہ ڈھال بن جائے گا روزہ دار کے لیے، اور اللہ رب العزت اس روزہ دار کی مغفرت فرما دے گا۔ ٹھیک، اور دوزخ کے اندر جب یہ جا رہا ہوگا روزہ دار، کوئی بھی روزہ دار ہو، ادھر دیکھیے، کوئی بھی روزہ دار ہو، بس مسلمان ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویسے روزہ تو بہت لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ جانے انجانے میں ایسے خطائیں کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، لوگوں کے سامنے وہ مسلمان ہیں، ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، باطنی طور پر وہ کافر ہو چکے ہیں۔ تو کافروں کے لیے نہیں، بلکہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ ان کی بو کو سونگھ لے گی، روزہ کی بو کو، روزہ کی جو خوشبو آتی ہے بو کو سونگھ لے گی، تو دوزخ اس کو پہچان لے گی، اور پہچاننے کے بعد میں 40 برس کے فیصلے پر اس سے دور ہو جائے گی۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے 40 برس، 40 سال کے فیصلے کے اوپر، یعنی کہ 40 سال تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا پر بیٹھ کر کے سفر کرے تو جتنی دور نکل جائے گا اتنی دور دوزخ کی آگ اس روزہ دار سے ہٹ جائے گی جو روزہ رکھتا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ سمجھ گئے؟ روزہ اور روزے دار کو جیسے کہ جب عذاب ہوگا، جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اللہ کے حکم سے، جب وہ دوزخ میں پہنچے گا تو دوزخ کی آگ روزہ دار کو نہیں جلائے گی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب وہ روزے دار کو، اور روزے دار وہی جیسا بتایا گیا کہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جب اس کو قیامت میں دوزخ میں ڈالا جائے گا رب کے حکم سے، تو دوزخ کی آگ اس روزہ دار کو نہیں جلائے گی۔ تو جو دوزخ کے مالک ہیں، جن کے سپرد اللہ رب العزت نے دوزخ کو کیا ہے، ان کا نام ہے مالک۔ کیا نام ہے؟ جہنم کے دوزخ کے دروگا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا مالک۔ کیا؟ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام۔ ٹھیک، یہ جہنم کے دروغہ کے فرشتے کا نام ہے۔ جہنم میں کس کو ڈالنا ہے اور کس کو نکالنا ہے، یہ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کا کام ہوگا، رب کے حکم سے سارا کام کریں گے۔ تو جب دوزخ نہیں جلائے گی روزہ دار کو، تو حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ سے کہیں گے کہ اے دوزخ، تو اسے کیوں نہیں جلاتی ہے؟ تیری آگ تو وہ آگ ہے، اگر، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا پر کھول دی جائے تو پوری دنیا والے اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے، اتنی سخت دوزخ کی آگ ہوگی۔ اور وہ دوزخ کی آگ
ایک انسان کو نہیں جلا رہی، تعجب کی بات۔ تو حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے دوزخ، تو اسے کیوں نہیں جلاتی ہے، اسے تو کیوں نہیں جلاتی ہے؟ تو دوزخ کی آگ کہے گی میں اسے کیوں جلاؤں، کیونکہ یہ دنیا پر روزہ رکھا کرتا تھا اور اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ روزے کی کیا آتی ہے؟ بو کس کو بولتے ہیں؟ خوشبو کو روزے کی بو آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے کہ کیا تو روزے دار مرا تھا، کیا تو روزے دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں، جی ہاں۔ تو جن کا خاتمہ ایمان پر ہو اور رمضان کے مہینے میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، جن کا خاتمہ، تو اللہ رب العزت اس کو قبر میں بھی انعام و اکرامات سے نوازتا ہے اور حشر میں بھی انعام و اکرامات سے اس کو نوازے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے قبر میں اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو کس کے بولو؟ جو مسلمان ہو، جو مسلمان ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور جو مسلمان ہوگا وہ روزے دار ہوگا، ہے نا؟ جو مسلمان ہوگا وہ روزے دار ہوگا۔ تو آپ کا بھی کہنا صحیح ہے۔ تو جو روزے دار ہوگا، مسلمان ہوگا، خاتمہ بالخیر اگر اس کا ہے، تو اس سے قبر میں سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ جو قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں، ہر ایک سے سوالات یہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے۔ تو اللہ کا فضل رمضان کے مہینے میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قبر کے سوالات بھی پروردگار عالم بند فرما دیتا ہے اور اس کو جنت کا مزدہ فرما دیتا ہے، اور ہمیشہ جب تک کر کے قیامت نہیں آئے گی اس کو جنتی انعامات ملتے رہیں گے، جنتی کرامات ملتے رہیں گے۔ یعنی کہ جیسے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، جس طریقے سے دلہن سوتی ہے، جنتی بستر ہوگا، جنتی لباس ہوگا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوں گی، خوشبو جنت کی میٹھی میٹھی خوشبو ہوگی قبر کے اندر، اور آدمی سو جائے گا۔ پھر جب اٹھے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو اٹھ کر کہے گا ابھی تو ہم سوئے تھے اور بھی بیدار ہو گئے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو روزہ دار ہے۔ تو جان جائے تو جائے پر روزہ نہ چھوٹنے پائے، سمجھئے؟ کس کے بولو؟ روزہ نہ چھوٹے کسی کا بھی، روزہ رکھو، ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالو۔ جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کے اوپر روزہ فرض ہیں، جیسے تم لوگ ہو، تو روزہ ضرور رکھنا، ٹھیک ہے؟ روزہ ایک بھی نہ چھوٹے، گھر والوں سے بھی بولو سب لوگ روزہ رکھیں، اور نماز تراویح کا بھی خیال رکھنا۔ 20 رکعت نماز تراویح آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں آپ لوگوں کو نماز تراویح بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ سبھی لوگ؟ جی۔ نماز تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جی۔ اور نماز پنجگانہ، 5 ٹائم کی نماز؟ انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، ایک دن میں کتنے پارے؟ کس کے بولو؟ 5۔ صبح میں کتنے؟ صبح میں کتنے؟ 2.5، اور ظہر کے بعد 2.5 پارے، 5 پارے ہو گئے۔ روزانہ 5 پاروں کی تلاوت، رمضان کے روزے، سحری کا مزہ، افطاری کا ذائقہ، انشاءاللہ رب العزت سنیچر سے یا اتوار سے ہم سنی مسلمانوں کو ملنے والا ہے۔